السلام علیکم لسنرز، آئیے مرڈر مسٹری پر مبنی ایک پراسرار کرائم سٹوری سنتے ہیں۔ وہ جون کے مہینے کی ایک گرم لیکن ابر آلود صبح تھی۔ میں یعنی انسپکٹر ذیشان علی خان، ASI کامران، حوالدار احسان اور دیگر عملہ پولیس موبائل میں بیٹھے جائے وقوع کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد موبائل راولپنڈی میں صدر کے علاقے میں واقع آشیانہ نامی گرلز ہاسٹل میں داخل ہوئی۔ عمارت کے باہر صبح کے 8:30 بجے بھی خاصا سناٹا تھا۔ یہ ایک 3 منزلہ درمیانی درجے کا ہاسٹل تھا۔ عمارت کے سامنے اور پیچھے کی طرف بھی خاصا بڑا احاطہ تھا، جس کے گرد تقریباً 7 فٹ اونچی 4 دیواری تھی۔ داخلی دروازے پر ایک مسکین صورت، کمزور سا، پریشان حال شخص ہماری رہنمائی کے لیے موجود تھا۔ آئیے سر، اوپر دوسری منزل پر، اس نے تیزی سے کہا۔ ہم سب تیز رفتاری سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دوسری منزل پر پہنچے تو کمرہ نمبر 6 کے سامنے لڑکیوں کا ایک ہجوم تھا۔ سب کے چہروں پر خوف نمایاں تھا اور ان کی سرگوشیوں سے مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسا شور پیدا ہو رہا تھا۔ پولیس کو دیکھ کر وہ سب ایک طرف ہٹ گئیں۔ سب سے پہلے میں کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کا دل خراش منظر تھا۔ ایک لڑکی کمرے کے وسط میں لگے پنکھے سے جھول رہی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ زندگی میں وہ کافی خوبصورت رہی ہوگی، لیکن اب موت کی تکلیف اس کے چہرے پر ثبت ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے پاؤں کے نیچے ایک اسٹول الٹا پڑا تھا۔ اس اسٹول کے علاوہ کمرے میں ایک بیڈ، الماری اور میز تھی، جس پر چند کتابیں رکھی تھیں۔ کمرے میں باہر کی طرف کھلنے والی ایک کھڑکی تھی جو اس وقت کھلی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ آمد و رفت کے لیے ایک دروازہ تھا، جسے توڑ کر اندر داخل ہوا گیا تھا۔ کمرے میں سبز رنگ کی ساڑی میں ملبوس ایک عورت موجود تھی۔ پہلی نظر میں وہ مجھے عورت ہی لگی، لیکن جب میں نے غور کیا تو مجھ پر آشکارا ہوا کہ وہ عورت نہیں بلکہ خواجہ سرا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 45 سال کے قریب رہی ہوگی۔ وہ قدرے بھاری وجود کی مالک تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جنہیں اس نے ایک کلپ سے سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رکھی تھی۔ اپنے بالوں کی طرح وہ خود بھی خاصی پریشان نظر آتی تھی۔ لاش اور کمرے کا جائزہ لینے اور اپنے ماتحتوں کو ضروری ہدایات دینے کے بعد میں کمرے میں موجود خواجہ سرا کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کی تعریف؟ میں نے سپاٹ لہجے میں دریافت کیا۔ سرکار، اس ہاسٹل کی مالکہ ہوں، میڈم جانی کہتے ہیں مجھے۔ حادثے کا پتہ سب سے پہلے کسے اور کیسے چلا، اور کسی چیز کو چھیڑا تو نہیں گیا؟ میں نے خالص پیشہ ورانہ لہجے میں سوال کیا۔ نہیں سرکار، ہم نے کسی چیز کو نہیں چھیڑا، سب کچھ ویسے کا ویسا ہے۔ اور پتہ ایسے چلا کہ شازیہ، ہائے یہ بیچاری لڑکی، اس نے لاش کی طرف اشارہ کیا، صبح اٹھ جاتی تھی، پہلے تھوڑی ورزش کرتی تھی، پھر ٹھیک 6:45 بجے ناشتہ کرتی تھی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا، جس میں سوائے اتوار کے کبھی فرق نہیں آیا تھا۔ لیکن آج جب وہ نہیں اٹھی تو میری ملازمہ رابعہ اسے ناشتہ دینے گئی۔ کافی دیر تک دروازہ بجانے کے بعد بھی جب اس نے دروازہ نہیں کھولا تو رابعہ نے مجھے بتایا۔ ہم نے یہ سوچ کر کہ کہیں وہ گر ور کر بے ہوش نہ ہو گئی ہو، دروازہ توڑ دیا۔ اور پھر سرکار، ہائے کچھ نہ پوچھیں، میرے دل پر کیا گزری، اس نے نم آنکھوں کے ساتھ بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے بات کر کے مجھے اندازہ ہوا کہ حالات خواہ کیسے بھی ہوں، خواجہ سراؤں کے بات کرنے کے ڈھنگ میں کوئی خاص فرق نہیں آتا۔ سر، ضروری اقدامات ہو گئے ہیں، کامران نے مجھے مطلع کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے گھر والوں کو مطلع کر دیا گیا ہے کیا؟ میں نے میڈم جانی سے سوال کیا۔ نہیں سرکار، اس کا تو ہوش ہی نہیں رہا، اس نے کہا۔ کامران، اس کے گھر والوں کو اطلاع دو اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دو۔ کمرے میں کوئی خودکشی سے متعلق روکا نہیں تھا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنے کے بعد میں نے کمرے کو سیل کر دیا۔ آپ کے خیال میں اس خودکشی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نے ہاسٹل کے آرام دہ کمرے میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے میڈم جانی سے سوال کیا۔
ہائے ہے سرکار، وجہ کیا پوچھتے ہو؟ ویسے تو وجہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے اس خودکشی کے پیچھے بھی وہی وجہ ہے جو اس ملک میں ہونے والی زیادہ تر خودکشیوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ آپ کچھ وضاحت کرنا پسند کریں گی؟ میں نے کہا۔ وہ شاید ان لوگوں میں سے تھی جنہیں بات کو گھما کر کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ سرکار، غربت، پیسے کی تنگی وغیرہ وغیرہ۔ سرکار، دراصل یہ جو بد نصیب لڑکی شازیہ تھی نا، ہائے کیا بتاؤں، اس کے حالات بہت خراب تھے۔ اس نے آپ بھرتے ہوئے کہا۔ اس کے بوڑھے ماں باپ پنجاب کے کسی دور دراز گاؤں میں رہتے ہیں۔ ان کی صرف یہ ایک ہی بیٹی تھی، اس لیے باوجود غربت کے انہوں نے یہاں پڑھنے کے لیے اسے اس کے رشتے کی خالہ کے گھر بھیج دیا۔ کچھ عرصہ وہ بیچاری خالہ کے پاس رہی، لیکن پھر اس کے خالو کا تبادلہ لاہور ہو گیا تو اسے وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ جب وہ میرے پاس آئی اور اپنی مجبوری بیان کی تو میرا دل پگھل گیا۔ میں نے نہ صرف اسے شام کے اوقات میں ایک ویمن NGO میں جاب دلوا دی، بلکہ اسے یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک اسے پہلی تنخواہ نہیں مل جاتی وہ بغیر کسی ادائیگی کے رہ سکتی ہے۔ وہ معاشیات میں MA کر رہی تھی، پڑھائی کے اخراجات الگ اور دیگر اخراجات الگ۔ ایک شام کی جاب سے یہ سب پورا ہونا بہت مشکل ہے، اس لیے وہ اکثر پریشان رہتی تھی۔ میرے خیال میں مسلسل پریشانیوں سے تنگ آ کر اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ یعنی آپ کے خیال میں اس خودکشی کا محرک غربت ہے؟ خیر، میں شازیہ کی دوستوں سے بھی بات کرنا چاہوں گا۔ اس ہاسٹل میں تو اس کی کسی کے ساتھ کوئی خاص دوستی نہیں تھی، پھر بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ میں نے ہاسٹل کی کچھ لڑکیوں سے بات کی، لیکن ان سے کوئی قابل ذکر بات نہ معلوم ہو سکی۔ احسان کو میڈم جانی اور دیگر لوگوں کا بیان قلم بند کرنے کی ہدایات دے کر اور چند اور اقدامات کرنے کے بعد میں آفس واپس آ گیا، کیونکہ مجھے کئی اور کیسز کو بھی دیکھنا تھا۔ ملک کے حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ پولیس والوں کے لیے فارغ بیٹھنا خواب ہی ہو گیا ہے۔ اگلے روز میں آفس میں بیٹھا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا کہ کامران میرے کمرے میں داخل ہوا۔ سر، شازیہ کیس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے، اس نے لفافہ دیتے ہوئے کہا۔ میں اس کے ہاتھ سے لفافہ لے کر رپورٹ پڑھنے لگا۔ ابھی تک ہم اسے خودکشی کا سیدھا سادہ کیس سمجھ رہے تھے، لیکن جوں میں اس رپورٹ کو پڑھتا گیا میری ماتھے کی شکلوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ سر، کوئی مسئلہ ہے؟ کامران نے میرے تاثرات کو بھانپتے ہوئے سوال کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتولہ جب پنکھے سے لٹکائی گئی تو وہ مر چکی تھی۔ وہ کیسے سر؟ کامران نے سوال کیا۔ وہ ایسے کہ زندہ انسان کا خون چونکہ گردش میں رہا ہوتا ہے، اس لیے جب رسی کا حلقہ گردن کے گرد تنگ ہوتا ہے تو خون کی گردش متاثر ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ زندہ انسان جب کسی چیز کے ساتھ لٹک کر خودکشی کرتا ہے تو تڑپنے کی وجہ سے اس کی گردن کی ہڈی جس طرح متاثر ہوتی ہے، یہاں وہ بات نہیں پائی گئی، حالانکہ اس کی موت دم گھٹنے کی وجہ ہی سے ہوئی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پہلے اس کے منہ پر تکیہ وغیرہ رکھ کر اسے مارا گیا، اس کے بعد پنکھے سے لٹکا کر پولیس کو گمراہ کرنا چاہا۔ لیکن سر، مقتولہ کی زبان تو باہر نکلی ہوئی تھی، ایسا تکیہ رکھ کر مارنے سے تو نہیں ہوتا۔ لیکن تم نے ایک اور بات نوٹ نہیں کی، اس کی زبان تو باہر لٹکی ہوئی تھی لیکن آنکھیں عام حالت میں تھیں، کیونکہ آنکھوں کو کھینچ کر باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ یعنی سر، آپ کا مطلب ہے کہ زبان کو کھینچ کر باہر نکالا گیا ہے؟ اس قدر درندگی؟ کامران نے چھرچھری لیتے ہوئے کہا۔ رپورٹ سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ شازیہ 3 ماہ کے حمل سے تھی، ممکنہ طور پر اس کے بچے کا باپ اس کا قاتل ہو سکتا ہے۔ یقیناً شازیہ نے اس سے شادی کے لیے کہا ہوگا اور نہ ماننے پر دھمکی دی ہوگی، اس لیے اس نے اسے قتل کر دیا ہوگا۔ کامران نے قیاس آرائی کی۔ ہاں، ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، ہمیں ہر امکان پر نظر رکھنا ہوگی۔ تم فوری طور پر بچے کا DNA محفوظ کرواؤ، یہ قاتل تک پہنچنے میں ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
और मोबाइल रेडी कराओ, हमें जाए वकुआ का नए सिरे से जायज़ा लेना होगा। कुछ देर बाद हम आशियाना हॉस्टल में शाजिया के कमरे में मौजूद थे। कातिल के आने का वाहिद रास्ता ये खिड़की ही है, कामरान ने कहा। हाँ, यहाँ से अंदर दाखिल होना बेहद आसान है, मैंने खिड़की से झांकते हुए कहा। खिड़की के नीचे एक आगे को निकला हुआ छज्जा सा बना हुआ था और इसके साथ ही लोहे का पाइप था जो नीचे तक जा रहा था। ये इमारत की बैक साइड थी। 4 दीवारी से मेन बिल्डिंग तक खासा बड़ा खाली अहाता था जहाँ फूल पौधे वगैरह लगाए गए थे। इसके बाद हमने नीचे का जायज़ा लिया। ज़मीन खुश्क थी, लिहाजा कदमों के निशान तो मिल नहीं सकते थे। 4 दीवारी पर कोई हिफाजती निज़ाम नहीं था। एक जगह दीवार पर ऊपर के किनारे का थोड़ा सा प्लास्टर उखड़ा हुआ था। मैंने ज़मीन पर पड़ा हुआ टुकड़ा उठाया। ये ताज़ा उखड़ा हुआ है, मैंने टुकड़े को गौर से देखते हुए कहा। इसका मतलब है कि कातिल यहाँ से अंदर दाखिल हुआ है, कामरान ने कहा। हाँ, हो सकता है, मैंने सर हिलाते हुए कहा। मैंने पाइप और खिड़की पर फिंगरप्रिंट तलाश करने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। मैडम जानी, एक शख्स आपके हॉस्टल में दाखिल होता है, एक लड़की को कत्ल करता है और पुलिस को धोखा देने का सारा सामान पैदा करता है और किसी को खबर भी नहीं होती, मैंने तुंद लहजे में कहा। सरकार, मैं क्या करूं? मैं खुद बहुत परेशान हूं। लड़कियों में खौफ व हिरास फैल गया है। मेरे हॉस्टल की शोहरत को अलग नुकसान पहुंचा है। ऐसा वाक़या क्या यहाँ कभी मामूली सी चोरी तक का वाक़या नहीं हुआ। मैंने चौकीदार भी रखा हुआ है, मगर वो कमबख्त न जाने कहाँ सोया पड़ा था। खैर, इस हॉस्टल में कितने मुलाजिम हैं, ख़ास तौर पर मर्द? मैंने सवाल किया। सरकार, मर्द तो 3 ही हैं, 2 चौकीदार, एक रात और दूसरा सुबह के लिए, और एक जमील है। इसके अलावा सफाई के लिए 3 औरतें और खाना पकाने के लिए भी 3 औरतें हैं। चौकीदार तो इमारत के बाहर ही रहते होंगे? जी सरकार, वो निखट्टू बाहर ही रहते हैं। और आपका जमील, वो क्या यहीं रहता है? मैंने सवाल किया। जी सरकार, वो 24 घंटे यहीं रहता है, कभी कभार छुट्टी लेकर अपने गांव हो आता है। ठीक है, इसे बुलाएं, मैं इससे बात करना चाहता हूँ, मैंने भवों पर हाथ फेरते हुए कहा। थोड़ी देर बाद जमील मेरे सामने था। वो वही था जिससे वकुआ के रोज़ सबसे पहले हमारा सामना हुआ था। इसने सफ़ेद शर्ट के साथ काली पतलून पहन रखी थी। वो जिस्मानी तौर पर काफ़ी कमज़ोर था और शक्ल से बला का मिस्कीन नज़र आता था। तुम कब से मैडम जानी के साथ हो? मैंने जमील को गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा। जनाब, मैं तकरीबन 7 साल से मैडम जानी के साथ हूँ। हॉस्टल के मामला तुम ही देखते हो, तो कभी ऐसा हुआ कि शाजिया किसी रात हॉस्टल ना आई हो या देर से आई हो? 1-2 बार उसने आने में थोड़ी देर की, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो रात आई ही ना हो, उसने सोचते हुए जवाब दिया। क्या कभी कोई शाजिया से मिलने आया हो या तुम इसके किसी दोस्त को जानते हो? मैंने जमील से सवाल किया। नहीं, इसे मिलने कभी कोई आया और न ही मैं इसके किसी दोस्त को जानता हूँ, इसने दोस्त पर जोर डालते हुए कहा। अच्छा, तुम्हारे साथ इसके ताल्लुकात कैसे थे? मैंने गहरी नज़रों से देखते हुए सवाल दागा। मेरे साथ तो क्या, इसके ताल्लुकात सबके साथ बहुत अच्छे थे। वो बेहद अच्छी लड़की थी। मुझे इसकी मौत का बहुत अफसोस है। मुझे तो हैरत है कि कोई इसे क्यों कर कत्ल कर सकता है। मिस्टर जमील, मिस शाजिया हामला थी। क्या तुम कोई अंदाज़ा कायम कर सकते हो कि वो बच्चा किसका हो सकता है? क्योंकि तुम 24 घंटे यहीं होते हो, तो शायद तुम बेहतर तौर पर अंदाज़ा लगा सको। मैंने यहीं होने पर जोर देते हुए मशकूक नज़रों से उसे देखते हुए कहा। क्या हामला? उसने हैरत से मुझे देखते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है? वो तो बेहद शरीफ लड़की थी। इस मामले में मेरी अकल हैरान है। मैं कोई अंदाज़ा लगाने से कासिर हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैंने कामरान से कहा कि वो डीएनए के लिए इसका सैंपल ले ले। मैं शाजिया के गिर्द पाए जाने वाले तमाम अफराद का डीएनए चेक करवाना चाहता था। सर, बच्चे का डीएनए महफूज कर लिया गया है।
کیا اب لاش ورثہ کے حوالے کر دی جائے؟ کامران نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ میں شازیہ کے والدین سے ملنا چاہوں گا۔ ممکن ہے وہ اس قتل کی وجوہات پر کوئی روشنی ڈال سکیں۔ گاڑی لے چلو، میں نے حکم دیا۔ ان بوڑھے ماں باپ کو دیکھ کر مجھے دلی رنج پہنچا۔ ماں کا تو رو رو کر برا حال تھا اور وہ پنجابی زبان میں نہ جانے کیا کیا بڑبڑا رہی تھی۔ باپ البتہ کسی قدر بات کرنے کی حالت میں تھا، اگرچہ بات کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں بھی بار بار آنسو امڑ آتے، جنہیں وہ اپنے کندھے پر رکھی چادر سے صاف کرتا۔ اس کا جھریوں بھرا چہرہ گواہی دے رہا تھا کہ اس کی عمر 70 سال کے قریب رہی ہوگی۔ اس نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، سر پر سفید رنگ کی سادہ سی پگڑی تھی جو سفید کپڑے کو سادہ انداز میں بل دے کر بنائی گئی تھی۔ بوڑھی عورت غموندوں کی تصویر نظر آتی تھی۔ اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے جن پر چھوٹے چھوٹے سفید پھول بنے ہوئے تھے۔ اس کی عمر بھی 60 کے قریب رہی ہوگی۔ اس عمر میں بھی اس کے نقش و نگار گواہی دے رہے تھے کہ جوانی میں وہ کافی خوبصورت رہی ہوگی۔ اس کی صورت کافی حد تک شازیہ سے مشابہ تھی۔ بابا جی، کیا آپ کو کسی پر اپنی بیٹی کے قاتل ہونے کا شبہ ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کبھی اس نے اپنی ذات کو لاحق کسی خطرے کے بارے میں ذکر کیا ہو؟ قتل؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر کہا، پر سانو تے پتہ لگا سی کہ اس نے اپنے آپ نو خود ہی مار دیتا ہے۔ بابا جی، ابتدائی طور پر تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ خودکشی کا کیس ہے، لیکن پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلا ہے کہ یہ تو قتل کا کیس ہے۔ میری پھولوں جیسی دھی کو کوئی کیوں قتل کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بے یقینی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ بابا جی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی کسی خاندانی دشمنی کا شاخسانہ تو نہیں ہے یہ؟ تھانے دار جی، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، پنڈ میں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں۔ میری دھی کو کس نے قتل کر دیا؟ اس نے روتے بلکتے فریاد کی۔ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میری پوری زندگی میں اس سے مشکل لمحہ میرے اوپر کوئی نہیں آیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میرے پاس بات کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ زندگی میں پہلی بار میں نے خود کو اس قدر بے بس محسوس کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے الفاظ سننے والے دکھی اور کمزور باپ کی سماعت پر بم بن کر گریں گے اور اس کے دل کی دنیا تہو بالا کر دیں گے۔ رہتی زندگی کے لیے اس کے جسم کو یہ الفاظ ایک مسلسل رشتہ ہوا ناسور بنا دیں گے۔ شاید رونے کے لیے اسے لہو کے آنسو بھی کم پڑ جائیں، لیکن سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھے ان الفاظ کے دہکتے انگارے اس مسکین کے دل میں اتارنے پڑے۔ جب میں بولا تو مجھے اپنی آواز بھی اجنبی لگی۔ بابا جی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے کہوں۔ میں جانتا بھی ہوں کہ آپ کو ایک کبھی نہ ختم ہونے والا دکھ دینے جا رہا ہوں، لیکن یہ دنیا ہے، حقیقت سے فرار ممکن نہیں۔ آپ کو بتانا ضروری ہے۔ آپ کی بیٹی 3 ماہ کے حمل سے تھی۔ میں نے اذیت کی نہ جانے کتنی منازل طے کرتے ہوئے بالآخر کہہ دیا، جبکہ میں جانتا تھا کہ سننے والے اس باپ کے لیے جس نے زندگی میں صرف عزت ہی کمائی ہو، اس کی اذیت کو دنیا کا کوئی آلہ نہیں ناپ سکتا۔ کوئی اچھے سے اچھا لکھاری بھی اس کی اذیت کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنا سکتا۔ اس کا رنگ اس طرح پیلا پڑ گیا جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ مجھے ایسے خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آ رہا ہو کہ جو اس نے سنا ہے میں نے وہی کہا ہے۔ اے نہیں ہو سکتا، اے نہیں ہو سکتا، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ بابا جی، سچ اکثر تلخ ہی ہوتا ہے، لیکن تمام تر تلخی کے باوجود اس کی حیثیت کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ وہ سچ ہی رہتا ہے۔ انسان جتنی جلدی اسے قبول کرے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اب وہ ابتدائی جھٹکے سے نکل چکا تھا۔ اس نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا، ساتھ ہی ساتھ کچھ بے ربط جملے اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ شازیہ کی ماں اس بے رحم حقیقت سے بے خبر راہداری کے آخر میں بیٹھی اپنی بیٹی کی موت پر آنسو بہا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کچھ ایسی بے رحم سچائیاں
اس کی منتظر ہیں، جن کو جاننے سے کہیں زیادہ سہل مر جانا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب شازیہ کے باپ کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، بابا جی اگر آپ لاش گاؤں لے جانا چاہیں تو میں انتظامات کروا دوں۔ مجھے اس شخص سے دلی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ پتر، زندگی میں نے عزت ہی کمائی ہے، میں لاش وہاں لے جا کے بے عزت نہیں ہونا چاہتا، میری دھی کو ادھر ہی دفنا دو، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے حوالدار احسان، تم ان کی تدفین کے سلسلے میں مدد کرو اور ان کے رہنے کا بھی مناسب انتظام کرو، میں نے احسان کو پیسے دیتے ہوئے کہا۔ میرا ذہن بے حد بوجھل ہو چکا تھا۔ اب میں جلد از جلد شازیہ کے قاتل کو پکڑنا چاہتا تھا، شاید اس سے ان دکھی ماں باپ کو کچھ قرار آ جاتا۔ کامران، تم ایسا کرو کہ کل شازیہ کے یونیورسٹی کے تمام دوستوں کو بلاؤ، میں خود ان سے بات کرنا چاہوں گا۔ اگر شازیہ کا قاتل اس کے بچے کا باپ نہ بھی ہو تو یہ کسی ایسے ہی شخص کا کام ہے جسے وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اگلے روز میں نے اپنے آفس میں شازیہ کے دوستوں سے ایک ایک کر کے ملاقات کی۔ اس دوران کامران بھی میرے ساتھ تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان کا بیان ریکارڈ بھی کرتا جا رہا تھا۔ سب سے پہلے آنے والا ایک تقریباً 25-26 سال کا لڑکا تھا۔ اس نے سفید شرٹ اور نیلی جینس پہن رکھی تھی۔ ہاں تو مسٹر جنید، آپ کے مقتولہ شازیہ سے تعلقات کی نوعیت کیا تھی؟ کامران نے سوال کیا۔ میں بغور اس کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے تاثرات معمول پر ہی رہے۔ شازیہ میری بہت اچھی دوست تھی، جنید نے جواب دیا۔ صرف دوستی تھی یا اس سے کچھ بڑھ کر بھی؟ میں نے دوست پر زور دیتے ہوئے کہا۔ دوست سے بڑھ کر مطلب؟ اس نے الجھن سے کہا۔ اوہ، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری منگنی ہو چکی ہے اور شازیہ صرف میری دوست نہیں تھی بلکہ میری اور میری منگیتر نورین کی مشترکہ دوست بھی تھی، اس نے تیزی سے کہا۔ منگنی شدہ ہونے سے انسان پر شرافت کا ٹھپا نہیں لگ جاتا۔ میں تمہاری معلومات میں اضافہ کر دوں کہ شازیہ 3 ماہ کے حمل سے تھی اور کبھی امکان ہے کہ اس کے بچے کا باپ ہی اس کا قاتل ہو سکتا ہے۔ کیا شازیہ حاملہ؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس نے کرسی سے اٹھ کر بے یقینی سے کہا۔ تو کیا ہم یہاں تم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کامران نے خالص پولیس والوں کے لہجے میں کہا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ شازیہ ایسی ویسی لڑکی بالکل نہیں تھی، وہ تو بے حد شریف لڑکی تھی۔ اچھا، تو یہ بتاؤ کہ باقی دوستوں کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے تھے؟ کیا اس کا کسی کے ساتھ کوئی افیئر وغیرہ تھا؟ نہیں سر، میری نالج میں تو ایسی کوئی بات نہیں، وہ دراصل اس رجحان کی لڑکی نہیں تھی، ہمارے علاوہ اس کی محض نوید کے ساتھ تھوڑی سلام دعا تھی، وہ بھی باہر آیا ہوا ہے۔ اس بات کا پتہ کہ تم اس کے بچے کے باپ ہو کہ نہیں DNA ٹیسٹ سے چل جائے گا، لیکن اگر تمہیں کوئی بھی ایسی بات یاد آتی ہے جو اس کیس کے سلسلے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہو تو ضرور بتانا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ کامران، تم DNA ٹیسٹ کے لیے جنید اور اس دوسرے لڑکے نوید کا سیمپل لے لینا۔ جنید کے جانے کے بعد میں نے کامران سے کہا۔ اس کے بعد جنید کی منگیتر نورین کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ قدرے تیکھے نقوش کی حامل ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ مس نورین، آپ کی مس شازیہ کے ساتھ کس قدر گہری دوستی تھی؟ کیا آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہر راز شیئر کرنے والی دوستیں تھیں؟ میں نے سوال کیا۔ جواب میں وہ تھوڑا سا مسکرائی۔ سر، اس طرح کی دوستیاں اب کہاں ہوتی ہیں؟ آج کل کے دور میں تو انسان خود پر بھی بعض باتیں ظاہر نہیں ہونے دیتا، چہ جائے کا دوسروں کو بتائے۔ معاشرے پر اس کا یہ طنز مجھے بجا لگا۔ معاشرے میں واقعی بے اعتباری بڑھتی جا رہی ہے۔ مس نورین، ہم مطلب کی بات پر آ جاتے ہیں۔ شازیہ 3 ماہ کے حمل سے تھی اور بہت ممکن ہے کہ یہی اس کے قتل کی وجہ ہو۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ وہ بچہ کس کا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا۔ کیا شازیہ اور حاملہ؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ وہ تو بے حد اچھی لڑکی تھی۔ اول تو اس کا کسی کے ساتھ افیئر وغیرہ تو تھا ہی نہیں، اور اگر ہوتا بھی
تو وہ اس حد تک جانے والی لڑکی نہیں تھی۔ نورین نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اچھا، یونیورسٹی میں اس کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا، کوئی دشمنی، یا کبھی اس نے خود کو لاحق کسی خطرے کا ذکر کیا ہو؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، وہ بہت نائس تھی، امن پسند قسم کی۔ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہونا ایسا ہی ہے جیسے پانی سے آگ لگانا۔ ٹھیک ہے مس نورین، آپ جا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی بات یاد آئے جو اس کیس کے سلسلے میں تھوڑی بہت بھی کارآمد ہو تو ضرور بتائیے گا، میں نے نورین سے نرم لہجے میں کہا۔ اس کے بعد آنے والا لڑکا نوید تھا۔ وہ 6 فٹ سے نکلتے ہوئے قد کا تھا۔ اس نے کافی لمبے بال رکھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے سے کسی قدر سختی جھلکتی تھی۔ اس نے بلیک شرٹ کے ساتھ بلیک جینس پہن رکھی تھی۔ اس سے بھی کامران نے تیز شدہ سوال کیا۔ مسٹر نوید، آپ کے مقتولہ شازیہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا تھی؟ جبکہ میں اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتا رہا۔ اس سوال سے صرف چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، لیکن اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ تعلقات کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم صرف دوست تھے، بلکہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہماری تو محض دعا سلامی تھی۔ دراصل ہمارا صرف یہی تعلق تھا کہ میں کبھی کبھار اس سے نوٹس مانگ لیا کرتا تھا، اور چونکہ ایک بار میں نے نوٹس دے کر اس کی مدد کی تھی، اس لیے وہ بھی میری مدد کر دیا کرتی تھی۔ اس سے بڑھ کر ہمارے درمیان اور کوئی تعلق نہیں تھا۔ اچھا، پہلے تم نے کہا کہ وہ تمہاری دوست تھی، پھر تم نے کہا کہ سلام دعا تھی، تھوڑی دیر بعد کہہ دینا کہ تم اسے جانتے ہی نہیں ہو، کامران نے طنز کیا۔ دیکھو مسٹر نوید، میں سیدھی بات کروں گا، سچ نکلوانے کے ہمیں 101 طریقے آتے ہیں۔ شازیہ حاملہ تھی۔ ممکنہ طور پر یہ بات بھی اس کے قتل کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر تمہارے اس کے ساتھ تعلقات تھے تو ابھی بتا دو، کیونکہ DNA ٹیسٹ سے بہرحال ہمیں یہ معلوم ہو ہی جائے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ جناب، آپ 101 مرتبہ ٹیسٹ کروا لیں، میرے اس کے ساتھ ایسے کوئی تعلقات نہیں تھے، اور نہ ہی اس قتل میں میرا کوئی ہاتھ ہے۔ خیر، تم کچھ ایسا جانتے ہو جو اس کیس میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، میں ایسا کچھ نہیں جانتا، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ اوکے، تم جا سکتے ہو، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سر، یہ مجھے کچھ مشکوک لگا ہے، کامران نے اس کے جانے کے بعد کہا۔ تم ایسا کرو، جنید اور نوید دونوں کی نگرانی کا بندوبست کرو، خاص طور پر تب تک جب تک DNA کی رپورٹ نہیں آ جاتی، میں نے کامران سے کہا۔ شازیہ کے حاملہ ہونے کی بات جو ہم نے سب کو بتائی، اس کے پیچھے ایک خاص سوچ تھی، اور وہ یہ کہ اگر شازیہ کا قاتل اس کے بچے کا باپ ہی ہے تو DNA کے ڈر سے وہ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے جو اس کے خلاف ایک ثبوت بن جاتی اور کیس مضبوط ہو جائے۔ مجھے رپورٹ کا بڑی بےتابی سے انتظار تھا، ساتھ ہی ہم نے سب پر نظر بھی رکھی ہوئی تھی۔ مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ کسی نہ کسی کا DNA میچ کر جائے گا، کیونکہ اول تو اس شہر میں شازیہ کے جاننے والے کچھ ہی لوگ تھے، دوسرا اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، تو قتل کی ایک ہی وجہ نظر آتی تھی کہ قاتل نہیں چاہتا تھا کہ کوئی جانے کہ شازیہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ خیر، اگلے روز رپورٹ آ گئی۔ رپورٹ دیکھ کر میرے ماتھے کی شکنیں اور گہری ہو گئیں۔ کامران بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ کیا ہوا سر؟ اس نے سوال کیا۔ دیکھ لو، میں نے رپورٹ اسے تھماتے ہوئے کہا۔ رپورٹ دیکھ کر اس کا منہ بھی لٹک گیا۔ یہ کیا سر؟ کسی کا DNA میچ ہی نہیں ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شازیہ تو انہی گنے چنے لوگوں کو جانتی تھی، کامران نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جو ہماری نظر سے اوجھل ہیں۔ تم ایسا کرو، شازیہ کے موبائل کا ڈیٹا نکلواؤ، امید ہے کہ اس سے کوئی مدد مل جائے، میں نے بھووں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، جنید اور نوید کی نگرانی کروانا بند کروا دوں؟ کامران نے سوال کیا۔ نہیں، ابھی جاری رکھو، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کامران کے جانے کے کچھ دیر بعد حوالدار احسان کمرے میں داخل ہوا۔ سر، شازیہ قتل کیس کے سلسلے میں کوئی مس نورین آپ سے ملنا چاہتی ہیں، احسان نے مطلع کیا۔ ٹھیک ہے،
भेज दो, मैंने कहा। थोड़ी देर बाद नौरीन मेरे सामने बैठी थी। सर, मुझे नहीं पता कि ये बात आपके किसी काम आ सकेगी या नहीं, लेकिन आपने कहा था कि कोई बात याद आए तो बताना, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, इसने तसब्बुब से कहा। बिल्कुल, आप बेफिक्र होकर बताएं, मैंने नर्म लहजे में कहा। दरअसल ये तकरीबन 4 माह पहले की बात है। एक दिन मैं शॉपिंग के लिए निकली थी। शॉपिंग के बाद मैंने कुछ वक्त रावल झील पर गुजारने का सोचा। वहाँ मैंने शाजिया को देखा। वो एक ब्लैक करोला में एक आदमी के साथ बैठी थी। जब मैंने इनको देखा तो वो आदमी शाजिया को नोटों की गड्डी दे रहा था। शाजिया ने वो लेकर बैग में डाल ली। अगले रोज़ जब मैंने शाजिया से इस बारे में इस्तफसार किया तो इसने इस बात से साफ इनकार कर दिया। इसने कहा कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है, वो कोई और लड़की होगी, लेकिन सर, मुझे यकीन है कि वो शाजिया ही थी। क्या आपको इस शख्स का हुलिया या कार का नंबर याद है? मैंने इससे सवाल किया। माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन मैं इस शख्स का तफसीली हुलिया नहीं बता सकती, क्योंकि मैं इस वक्त शाजिया ही को देख रही थी और ये यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि वो शाजिया ही है। हाँ, मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि वह एक जवान शख्स था और गाड़ी का नंबर देखने की मैंने ज़रूरत ही महसूस नहीं की। नौरीन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ठीक है मिस नौरीन, आपके ताउन का शुक्रिया, मैंने कहा। ये एक नई ही बात निकल आई थी। आखिर वो शख्स कौन था? इसने शाजिया को पैसे क्यों दिए? क्या वही इस बच्चे का बाप था? ये सब सवाल जवाब तलब थे, लेकिन हमारे पास फिलवक्त इसका कोई जवाब न था। शाजिया के किरदार को जो अब तक हमारे सामने आया, देखते हुए ये नई पता चलने वाली बातें अजीब ही लग रही थीं। खैर, जो कुछ भी था वो सामने आ ही जाना था। नौरीन की बातों ने और भी उलझा दिया था। मैंने कामरान को बताया तो वो भी कोई हतमी नतीजा न कायम कर सका। मोबाइल का डेटा निकलवाया गया। ये तकरीबन पिछले 1 साल का डेटा था। शाजिया के नंबर पर आने वाली कॉल्स और की जाने वाली कॉल्स कम ही थीं। ज़्यादातर नंबर्स इन्हीं लोगों के थे जिनको हम भी जानते थे। कुछ नंबर्स अननाउन थे और ख़ास बात ये थी कि इन नंबर्स पर महीने की चंद ख़ास तारीख़ों में ये कॉल्स की जाती थीं। इनकी लोकेशन भी मालूम नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वो अब किसी के इस्तेमाल में नहीं थे। सर, हम एक दफ़ा फिर बंद गली में आ गए हैं, कामरान ने मायूसी से कहा। फिक्र न करो, रास्ता बनाने वाले दीवारें गिराने का हुनर जानते हैं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। जब कभी लगता है कि डोर का कोई सिरा हाथ में आने वाला है, वो हमसे कई मील दूर चली जाती है, कामरान ने कनपटी मसलते हुए कहा। आने वाले दिनों में हमने बड़े हाथ पांव मारे, लेकिन बेसूद। मुझे लगने लगा था कि इस केस की फ़ाइल भी कभी न हल होने वाले केसेस की फ़ाइलों के नीचे दब जाएगी कि नवेद की निगरानी करने वाले शख्स ने एक अहम इत्तला दी। इसके मुताबिक आज दिन में नवेद ने सेक्रेटरी जमील के साथ एक होटल में मुलाकात की है। निगरानी करने वाले शख्स ने अच्छा काम ये किया कि इस मुलाकात के दौरान में इनकी तस्वीर ले ली। सर, नवेद की मुलाकात जमील से आखिर क्या मायने रखती है? नवेद शाजिया का दोस्त है, जबकि जमील मैडम जानी का सेक्रेटरी। इनका एक दूसरे से क्या वास्ता? अहम बात यह है कि अगर वो एक दूसरे को जानते थे तो जमील ने ये बात छुपाई क्यों? तुम्हें याद होगा, जब मैंने जमील से पूछगछ की थी तो इस दौरान में मैंने ये भी पूछा था कि वो शाजिया के किसी दोस्त को जानता है, तो इसने साफ इनकार कर दिया था। क्यों ना ये बात जमील ही से पूछी जाए, कामरान ने कहा। नहीं, इस तरह वो मोहतात हो जाएगा। हम कुछ दिन खामोश रहकर रंग ढंग देखते हैं। आज से तुम ऐसा करो, जमील की भी निगरानी करवाना शुरू कर दो और नवेद और जमील के माजी को भी खंगालो। मुझे महसूस हो रहा है कि इस मुलाकात के ताने बाने कहीं ना कहीं शाजिया मर्डर केस से जा मिलते हैं, मैंने भवों को सहलाते हुए और ख्याल लहजे में कहा। अगले रोज़ कामरान मेरे कमरे में आया। सर, मैंने नवेद और जमील के बारे में मालूमात हासिल की हैं।
ان کا پہلے سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا۔ نوید کا تعلق ملتان سے ہے، لیکن وہ یہیں اسلام آباد میں پلا بڑھا ہے، جبکہ جمیل کا تعلق کشمیر سے ہے۔ وہ تقریباً 7 سال سے میڈم جانی کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے وہ ایبٹ آباد میں رہتا تھا۔ اس کی فیملی اب بھی وہیں رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میڈم جانی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرو۔ سر، ایک اور اہم بات ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق میں نے کل ہی سے ایک شخص سلیم کو جمیل کی نگرانی کے کام پر لگا دیا تھا۔ اس نے اطلاع دی ہے کہ جمیل آج صبح پشاور کی طرف نکلا ہے اور وہ بھی برابر اس کے پیچھے ہے۔ کامران نے اطلاع دی۔ بہتر ہے، اسے کہو اس پر گہری نظر رکھے۔ وہ وہاں کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، مجھے پوری تفصیل چاہیے۔ بلکہ تم ایسا کرو کہ سلیم سے میری بات کرواؤ۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اوکے سر، میں ابھی کرواتا ہوں۔ کامران نے نمبر ملاتے ہوئے کہا۔ ہیلو سلیم، سر ذیشان تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان سے بات کرو۔ سلام سر۔ وعلیکم السلام۔ سلیم، اب تک کی کیا رپورٹ ہے؟ کیا آپ پشاور پہنچ گئے ہو یا راستے میں ہو؟ سر، پشاور پہنچ گئے ہیں۔ یہاں جمیل نے ایک ہوٹل بلو مون میں قیام کیا ہے۔ اتفاق سے مجھے بھی اس کے سامنے والا کمرہ مل گیا ہے۔ میں برابر اس پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ ابھی تک وہ کمرے سے باہر نہیں آیا، نہ ہی کوئی اس سے ملنے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اس پر نظر رکھو، اور وہ کسی سے ملے یا کوئی اس سے ملنے آئے تو تم ان کی تصاویر اتار لینا، اور کوئی بھی اہم بات ہو تو بتانا، ٹھیک ہے؟ یس سر، میں فوراً آپ کو مطلع کروں گا، سلیم نے مستعدی سے کہا۔ اوکے، یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اس وقت دن کے تقریباً 3 بجے تھے۔ رات تقریباً 9 بجے سلیم نے مجھے کال کی۔ ہاں کہو سلیم، کیا پیش رفت ہے؟ سر شام تقریباً 6 بجے 3 آدمی جمیل سے ملاقات کرنے آئے تھے۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے تک کمرے میں رہے۔ میں نے ان کی تصاویر لے لی ہیں۔ ان کے جانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد جمیل نے بھی ہوٹل چھوڑ دیا، اور اب میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں، اور ہم اس وقت راولپنڈی ہی کی طرف گامزن ہیں۔ ٹھیک ہے، صبح وہ تصاویر لے کر میرے پاس آ جانا۔ یس سر، سلیم نے کہا۔ فون بند کر کے میں دیر تک سوچتا رہا۔ جمیل کا کردار روز بروز مشکوک ہوتا جا رہا تھا۔ بظاہر ان سب باتوں کا شازیہ کے کیس سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا تھا، لیکن میری چھٹی اشارہ کر رہی تھی کہ یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، اور جمیل اور نوید کی ملاقات میری اس سوچ کو تقویت دے رہی تھی۔ اگلے روز سلیم میرے آفس میں آیا۔ میں اس کی اتاری ہوئی تصویریں دیکھ رہا تھا کہ کامران بھی آ گیا۔ یہ تصاویر ہوٹل سے نکلتے وقت کی تھیں اور کافی واضح تھیں۔ وہ تینوں خلیے سے قبائلی لگتے تھے۔ ان میں سے 2 کی عمریں تقریباً 40 کے قریب رہی ہوں گی، جبکہ تیسرا تھوڑا کم عمر نظر آتا تھا۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ایک چرمی بیگ بھی تھا۔ ایک تصویر میں وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ وہ بلو کلر کی پک اپ تھی۔ تصویر میں اس کی نمبر پلیٹ بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ پشاور کی ہی گاڑی تھی۔ ویل ڈن سلیم، بہت اچھا کام کیا۔ کیا کوئی ایسی بات ہے جو بتانے لائق ہو؟ نو سر۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، اور ہاں، جمیل کی نگرانی جاری رکھو۔ مجھے تو یہ کوئی لمبا چکر لگتا ہے۔ تم نے ان آدمیوں کے حلیے دیکھے ہیں، شکل ہی سے جرائم پیشہ لگتے ہیں۔ میں نے تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یس سر، حلیہ تو یہی کہتا ہے، کامران نے کہا۔ خیر، تم بتاؤ، میڈم جانی کے بارے میں کیا معلومات حاصل ہوئیں؟ سر، حاصل کی گئی معلومات کے مطابق میڈم جانی کا تعلق پشاور سے ہے۔ وہ تقریباً 10 سال سے یہ ہاسٹل چلا رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ پشاور میں کہاں رہتی تھی، کیا کرتی تھی؟ ایک ہجڑا ہوتے ہوئے اس کے پاس ہاسٹل کھولنے کے لیے اتنی رقم کہاں سے آئی؟ ہاسٹل کھولنے سے پہلے اس کا ماضی سب اندھیرے میں ہے۔ یعنی میڈم جانی کا تعلق بھی پشاور ہی سے ہے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں اب پشاور جانا ناگزیر ہو گیا ہے۔ یہ گتھی پشاور جا کر ہی سلجھ سکتی ہے۔
میں نے اپنی کیب درست کرتے ہوئے کہا۔ سر، کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا؟ کامران نے سوال کیا۔ میں وہاں ایک پولیس والے کی نہیں بلکہ عام شخص کی حیثیت سے جاؤں گا، کیونکہ میرے ذہن میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو اس طرح ہی حل ہو سکتے ہیں، میں نے مبہم لہجے میں کہا۔ تم یہاں کے معاملات دیکھو گے، جمیل کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنا، اور جیسے ہی کوئی اہم بات پتہ چلے مجھے فوراً آگاہ کرنا۔ اوکے سر، کامران نے کہا۔ پشاور میرے لیے اجنبی شہر نہیں تھا۔ راولپنڈی میں پوسٹنگ ہونے سے پہلے میں کچھ عرصہ پشاور میں گزار چکا تھا۔ میں اسی دن پشاور کے لیے روانہ ہو گیا۔ پشاور پہنچ کر میں نے بلال خان سے رابطہ کیا۔ وہ بڑی کام کی چیز تھا۔ وہ ایک صحافی تھا۔ جن دنوں میں پشاور میں تھا وہ کئی ایک کیس حل کرنے میں میرے لیے مددگار ثابت ہوا تھا۔ وہ پیدائشی طور پر پشاور کا رہنے والا تھا، اس لیے وہ یہاں کے چپے چپے سے واقف تھا، اور یہاں کے لوگ، خاص کر جرائم پیشہ لوگوں کے بارے میں اس کی معلومات قابل رشک تھیں۔ رابطہ ہونے پر میں نے اسے ہوٹل کا نام بتایا اور ملنے کے لیے بلایا۔ میرے اس کے ساتھ کافی دوستانہ تعلقات تھے۔ 1 گھنٹے ہی میں وہ میرے پاس پہنچ گیا۔ اچھا سرپرائز ہے، اس نے مجھ سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم مجھے بھول ہی گئے ہو، اس نے شکوہ کنان لہجے میں کہا۔ کیا کروں یار، تم سے بہتر ہماری مجبوری کون سمجھ سکتا ہے؟ صحافی اور پولیس والے تو ہمہ وقت آن ڈیوٹی ہی رہتے ہیں، اور پھر جو حالات ہیں، جرائم کی شرح میں جو اضافہ ہو رہا ہے، اس کے پیش نظر محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی ہے۔ یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو۔ خیر، تم بتاؤ، آج کیسے میری یاد آ گئی؟ لگتا ہے کہ کسی خاص شکار کی تلاش ہے جو بنفس نفیس خود تشریف لائے ہو، بلال نے خوش دلی سے کہا۔ ہاں، ایسا ہی سمجھ لو۔ کافی پیتے ہوئے بات کرتے ہیں، میں نے روم سروس کو کافی کا آرڈر دیتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر میں کافی آ گئی تو میں نے سلیم کی لی گئی تصاویر بلال کو دکھاتے ہوئے سوال کیا۔ یہ جو لوگ تصویر میں نظر آ رہے ہیں، کیا تم ان کو جانتے ہو؟ بلال نے تصویر میرے ہاتھ سے لے لی، کچھ دیر گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ان میں سے 2 کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اچھی شہرت کے مالک نہیں ہیں، بہت سے جرائم میں ملوث رہتے ہیں، لیکن ہاتھ پاؤں بچا کر کام کرتے ہیں، اس لیے کبھی پکڑے نہیں گئے، بلال نے کہا۔ اور یہ تیسرا، میں نے ان میں سے تھوڑے کم عمر شخص پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کا ان دونوں کے ساتھ ہونا کسی بڑے گھپلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر بلال نے مجھے اس تیسرے شخص کے بارے میں چند سنسنی خیز باتیں بتائیں۔ ویسے تم ان کے پیچھے کیوں ہو؟ بلال نے سوال کیا۔ جواب میں نے اسے تمام تفصیل سے آگاہ کیا۔ تفصیل سننے کے بعد اس نے ہنکارا بھرا۔ تو تم نے کیا اندازہ لگایا ان کی جمیل سے ملاقات کے بارے میں؟ بلال نے سوال کیا۔ میں نے جو اندازہ لگایا تھا وہ اب تمہارے انکشاف کے بعد یقین میں بدل گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم بھی ویسا ہی سوچ رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اسے اپنے اندازے کے بارے میں بتایا۔ ہاں، میرا بھی یہی اندازہ ہے، لیکن یہ تو شازیہ کیس سے الگ ہی معاملہ ہے۔ اگر جیسا میں نے سوچا ہے وہی بات نکلتی ہے تو شازیہ کے قتل کی یہ وجہ بھی تو ہو سکتی ہے، میں نے کہا۔ لیکن اس بچے کی گرہ پھر بھی نہیں کھلتی، بلال نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ جیسا میں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ اس کے بچے کا باپ ہی اس کا قاتل ہو، ہمیں دیگر امکانات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، میں نے کہا۔ یہ بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ بلال نے پوچھا۔ یہ دیکھو، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ میں نے اسے میڈم جانی کی تصویر دکھاتے ہوئے سوال کیا۔ یہ خواجہ سرا، میں اس سے واقف نہیں۔ کون ہے یہ؟ جس میڈم جانی کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ وہ ہے۔ تمہیں اپنی یادداشت پر زور ڈالنا ہوگا، کیونکہ یہ تقریباً 10 سال سے راولپنڈی میں ہاسٹل چلا رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ پشاور میں تھی، لیکن اس کے بارے میں بس یہی پتہ چلا۔ جیسا کہ تم جانتے ہو، میں تقریباً 15 سال سے صحافت کے پیشے سے وابستہ ہوں۔ اس دوران مجھے ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، ان میں ہجڑے بھی شامل ہیں، لیکن اس صورت کے ہجڑے کو میں نہیں جانتا ہوں۔ لیکن تم فکر نہ کرو،
اگر یہ خواجہ سرا پشاور ہی سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے بارے میں پتہ چلانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، لیکن تمہارے دماغ میں کیا ہے؟ میں یہاں کے ہیچڑوں کے ایک گروہ کو جانتا ہوں۔ اس نے یہاں پوری زندگی گزاری ہے۔ وہ اس خواجہ سرا جانی کو ضرور جانتا ہوگا۔ کل ہی ہم وہاں چلتے ہیں۔ اگلے روز ہم خواجہ سراؤں کے گروہ زلیخا سے ملنے اس کے ڈیرے پر پہنچے، جو شہر کے اس حصے میں تھا جہاں قدیم عمارات موجود تھیں جو آزادی سے بھی کافی پہلے کی تھیں۔ زلیخا کا ڈیرا بھی ایک خاصی پرانی لیکن بڑی عمارت میں تھا، لیکن اس عمارت کی حالت بہت اچھی تھی۔ لگتا تھا کہ اس کی کافی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ دروازے پر ایک خواجہ سرا نے ہمیں ریسیو کیا، کیونکہ بلال پہلے سے فون پر زلیخا کو آگاہ کر چکا تھا، اس لیے وہ ہمیں سیدھا زلیخا کے پاس لے گیا۔ وہ عمارت خواجہ سراؤں سے بھری پڑی تھی۔ ہر عمر کے خواجہ سرا وہاں موجود تھے۔ کہیں سے تالیوں اور کہیں سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بظاہر انہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنے دلوں میں کتنا درد چھپائے بیٹھے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم پورے انسانوں کو ان ادھورے انسانوں سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ ادھورا ہو کر بھی وہ زندگی کے ادھورے پن کو محسوس نہیں ہونے دیتے، اور نام نہاد پورے انسانوں کی تلخ سے تلخ بات سن کر بھی مسکراہٹ چہرے سے جدا نہیں ہونے دیتے۔ اصل میں اگر غور سے دیکھا جائے تو ادھورے تو وہ انسان ہیں جو ان کے ادھورے پن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ خیر، ہم زلیخا کے کمرے میں پہنچے تو فرش پر سرخ رنگ کا تپیز اور قیمتی قالین بچھا ہوا تھا اور گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ ایک ایسے ہی تکیے کے سہارے زلیخا نیم تراش تھی۔ اس نے کالے رنگ کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ اس کے جھریوں بھرے چہرے کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کی عمر کا اندازہ 60 سال کے قریب لگایا۔ البتہ اس کی صحت کافی اچھی تھی۔ میڈم جانی کی عمر 45 سال تلک رہی ہوگی۔ اس لحاظ سے جب میڈم جانی نے ہاسٹل قائم کیا تو وہ 35 سال کی ہوگی۔ اس سے پہلے وہ پشاور میں رہی ہوگی، تو زلیخا کو اسے ضرور جاننا چاہیے تھا۔ ہائے بلال صاحب، آپ کو آج ہمارا یاد کیسے آ گیا؟ زلیخا نے خواجہ سراؤں کے انداز میں پٹھانی لہجے میں کہا۔ بس کچھ کام تھا میرے دوست کو آپ سے، اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بلال صاحب، آپ کا ہر کام سر آنکھوں پر بولو، کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ ذرا یہ تصویر دیکھ کر بتائیں، اس خواجہ سرا کو جانتی ہیں؟ اس کا تعلق بھی پشاور ہی سے رہا ہے، لیکن یہ تقریباً آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہے۔ بلال نے بتایا تھا کہ پشاور کا کوئی خواجہ سرا ایسا نہ ہوگا جسے آپ جانتی نہ ہوں۔ بلال صاحب ٹھیک کہتا ہے، یہ ڈیرا گزشتہ کئی سالوں سے پشاور کے خواجہ سراؤں کا مرکز رہا ہے۔ ہر خواجہ سرا چاہے یہاں رہے یا نہ رہے، یہاں آتا ضرور ہے۔ میری عمر 60 سے اوپر ہے۔ میں نے یہاں اپنی پوری زندگی گزاری ہے۔ جو چہرہ میں ایک بار دیکھ لوں بھولتی نہیں ہوں، اس نے وثوق سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ دیکھیں، میں نے تصویر اسے تھماتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر تک اس تصویر کا بغور جائزہ لیتی رہی، جبکہ میں اس کے چہرے کا بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ اس کے چہرے پر کئی اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ آخرکار کافی دیر بعد وہ گویا ہوئی۔ اس کے کیے گئے انکشافات بے حد سنسنی خیز تھے۔ جب میں اس ڈیرے سے نکلا تو تمام گرہیں کھل چکی تھیں۔ پورا کھیل مجھ پر واضح ہو چکا تھا۔ میں نے بلال کا شکریہ ادا کیا۔ ایک بار پھر ایک کیس کو حل کرنے میں وہ میرا مددگار بن گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے وہاں کے مقامی ایس پی سے ملاقات کی اور حالات بتا کر تعاون کی درخواست کی۔ اس کے بعد میں تیزی کے ساتھ راولپنڈی روانہ ہو گیا۔ فون پر میں نے کامران کو کچھ ضروری ہدایات دیں، اور جب میں راولپنڈی پہنچا تو وہ اپنے آپ کو ایک اچھا معاون ثابت کرتے ہوئے میری تمام ہدایات پر عمل کر چکا تھا۔ ہم بھاری نفری کے ساتھ ریڈ کے لیے نکل پڑے۔ اس وقت شام کے 6 بجے تھے جب ہم آشیانہ ہاسٹل میں داخل ہوئے، جبکہ باقی کی نفری نے ہاسٹل کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ ریڈ ہر طرح سے کامیاب رہا۔ ہمیں ہاسٹل سے بھاری مقدار میں منشیات ملی، اور ساتھ ہی شازیہ کے بچے کا باپ
اور اس کا قاتل جان محمد عرف میڈم چانی بھی ملا۔ جب میں نے اسے اس کے اصل نام سے مخاطب کرتے ہوئے گرفتار کیا تو اس کی صورت دیکھنے والی تھی۔ 10 سال سے وہ خواجہ سرا بن کر سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کے جس طرح اس ہاسٹل کی آڑ میں منشیات کا دھندا چلا رہا تھا اور ہاسٹل کی لڑکیوں کو کس طرح منشیات کے سپلائر کی طرح استعمال کر رہا تھا، وہ سب تشت از بام ہو گیا تھا۔ لیکن اسے حیرت تھی تو اس بات کی کہ مجھے اس کا یہ راز کس طرح معلوم ہوا۔ اس نے تو اپنی شناخت کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر لی تھی۔ میں نے اس کی حیرت کو دور کرنے کی خاطر بتا ہی دیا کہ کس طرح زلیخا نام کے پشاور کے ایک خواجہ سرا نے اس کا پول کھولا۔ اصل میں زلیخا نے 20 سال پہلے جب وہ جان محمد تھا اور ڈاکو تھا، اسے ایک شادی کے گھر میں ڈاکہ مارتے ہوئے دیکھا تھا اور اپنی بے مثال یادداشت کے سہارے 20 سال بعد بھی اسے ایک خواجہ سرا کے روپ میں پہچان لیا تھا۔ جان محمد نے اپنے تمام جرائم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح وہ ہاسٹل میں نئی آنے والی لڑکیوں کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر ان کی قابل اعتراض تصاویر اور ویڈیوز بنا کر انہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ لیکن شازیہ نے اس کے کھیل کو خراب کرنا چاہا اور اپنے بچے کو اس کے خلاف استعمال کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی اس نے اسے اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ لیکن در حقیقت تو وہ اس کے راستے کا وہ پتھر بن گئی جس نے اسے منہ کے بل گرا دیا تھا۔ اس کیس کا دوسرا اہم کردار جمیل تھا، جو جان محمد کا دستے راز تھا۔ وہ پشاور سے منشیات خرید کر ہاسٹل لاتا اور یہاں ہاسٹل میں موجود لڑکیوں کے ذریعے نہایت چالاکی سے یہ منشیات شہر بھر میں سپلائی کی جاتی، جس طرح شازیہ یونیورسٹی میں منشیات نوید تک پہنچاتی اور وہ آگے پھیلاتا تھا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات شازیہ اور دوسری لڑکیاں دیگر افراد تک بھی منشیات پہنچاتی، جیسے شازیہ کی دوست نورین نے شازیہ کو بلیک کرولا میں ایک شخص سے رقم لیتے وقت دیکھ لیا تھا اور وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ اس کیس کے مرکزی کرداروں کے علاوہ بھی کافی لمبی چوڑی گرفتاریاں ہوئیں۔ پشاور میں موجود منشیات فروشوں کا گروہ بھی منتشر ہو گیا اور وہاں سے بھی کافی لوگ گرفتار کیے گئے، جن میں وہ تینوں بھی شامل تھے جن کی تصاویر سلیم نے اس وقت لی تھیں جب وہ منشیات کی کھیپ پہنچانے کے لیے جمیل کے پاس ہوٹل بلو مون آئے تھے۔ جان محمد عرف جانی کو منشیات فروشی، عصمت دری، قتل، بلیک میلنگ اور کئی اور جرائم کے تحت 3 مرتبہ سزائے موت سنائی گئی۔ اس میں اس کے پرانے ریکارڈ نے بھی کافی کردار ادا کیا۔ جمیل، نوید اور کئی اور افراد کو بھی عمر قید اور جرمانے کی سزا ہوئی۔ اس کیس کو حل کرنے کے احساس میں میری پروموشن ہو گئی، لیکن وہ احساس میرے لیے خیر اعزاز سے بڑھ کر تھا، جو کہ اس کا فیصلہ ہونے کے بعد میں نے شازیہ کے مظلوم باپ کی خوشی سے بہتی آنکھوں کو دیکھ کر محسوس کیا، اور دوہری خوشی مجھے تب ہوئی جب جان محمد نے گڑ گڑا کر روتے ہوئے جج سے رحم کی درخواست کی۔ لیکن قانون ایک قدرت ہے جسے کوئی بدل نہیں سکتا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔